سنو بھئی یہ متن غلط ہے، لیکن متن لکھ چکا ہے تو صورت بنانی پڑی۔ صورت آپ کو معلوم ہے کہ یہ مکان میرا ہے اور یہ مکان تبلیغی کا ہے، ٹھیک ہے؟ تبلیغی پر اس آدمی نے دعویٰ کیا کہ تیری ذمہ میرے 1,00,000 روپے ہے۔ دعویٰ کس کا ہے؟ 1,00,000 روپے کا۔ اس نے انکار کر دیا، مگر انکار کے باوجود یہ شریف آدمی تھا، جھگڑا نہیں چاہتا تھا، تو باوجود انکار عن الدین کے اس نے کہا یار یہ مکان لے لو۔ تو صلح کی تبلیغی نے مدعی کے ساتھ علی الدار۔ اب میں نے اس پر شبہ کر لیا، میں نے اس کے اوپر شبہ کر لیا کہ یہ مکان تبلیغی کا تھا، میری پڑوس میں تھا، تم نے دین کے بدلے خرید لیا، لہذا میں تم پر شبہ کرتا ہوں۔ ماتن کہتے ہیں یہ شبہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ تبلیغی نے ضرور مکان مدعی کو دیا ہے، لیکن پیسوں کے بدلے دیا ہے یا شور دفع کرنے کے لیے دیا؟ ہاں، شور دفع کرنے کے لیے۔ یہ معنی ہے وَلَا شُفْعَةَ فِي الدَّارِ الَّتِي، اور شفع نہیں ہے اس گھر میں یصالح کہ تبلیغی صلح کرتا ہے، علیہا اس گھر پر، بھی انکار باوجود انکار عن الدین کے۔ صورت ذہن میں آ گئی؟ یہ غلط ہے لیکن یہ لکھ چکا ہے، میں نے صورت بنا دی۔ کس کا گھر تھا؟ میرا، اور یہ تبلیغی کا گھر تھا۔ اس نے تبلیغی پر کس چیز کا دعویٰ کیا؟ 1,00,000 روپے کا۔ تبلیغی نے اقرار کیا یا انکار کیا؟ انکار کیا کہ 13,00,000 روپے نہیں ہے، مگر اس کے باوجود نیک آدمی تھا، اس کی منہ بند کرنے کے لیے کہا یہ مکان لے لو۔ اب میں اٹھتا ہوں اور اس پر شبہ کرتا ہوں تو شبہ کر سکتا ہوں؟ ماتن کہتے نہیں کر سکتے، کیونکہ تبلیغی نے جو مکان دیا ہے پیسوں کی بدلی دیا ہے یا شغب و شور دفع کرنے کے لیے؟ تو پہلے متن کے ساتھ لگاؤ، وَلَا شُفْعَةَ فِي الدَّارِ الَّتِي، شفع نہیں ہے اس گھر میں یصالح کہ تبلیغی صلح کرتا ہے، علیہا اس گھر کے ساتھ، بے انکار باوجود انکار کے دینی مدعی سے۔ ٹھیک ہے؟ ہاں، دوسری صورت غلط، یہ میرا گھر ہے، یہ تبلیغی کا گھر ہے، تبلیغی کے اوپر زید نے دعویٰ کیا 1,00,000 روپے کا، تبلیغی نے اقرار کیا ہاں تمہارا 1,00,000 روپے ہے، اس کے بدلے تم یہ مکان لے لو، تم یہ مکان، اس نے مکان دے دیا۔ اس صورت میں اس پر شبہ کرنا چاہتا ہوں، کر سکتا ہوں یا نہیں؟ کر سکتا ہے، کیونکہ اس نے دین تسلیم کر لیا۔ اب جو مکان دیتا ہے شور دفع کرنے کے لیے نہیں بلکہ قرض اتارنے کے لیے، اس صورت میں شبہ ہے۔ یہ معنی ہے فَإِنْ صَالَحَ عَلَيْهَا، اگر تبلیغی صلح کری مکان پر، بِإِقْرَارٍ باوجود اقرار علی الدین کی کہ تیرا قرض مجھ پر ہے، وجبت الشفعہ، شفعہ واجب ہے۔ ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو بتایا ان دونوں صورتوں میں مدعی کا دعویٰ جو زید پر ہے وہ دعویٰ دار کے متعلق ہے یا دین کے متعلق ہے؟ ہاں، اب اگر یہ انکار کری دین سے مکان دے دے تو اس صورت میں شبہ نہیں ہے، اگر یہ اقرار کری دین کو مکان دے دے اس صورت میں شبہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ ماتن شاری کہتے ہیں یہ متن غلط ہے، یہ تو ماتن نے دو صورتیں پیش کی۔ شاری کہتے ہیں قول رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب ہدایہ کہتے ہیں ہاکھا، اسی طرح صورت ذکر کی گئی ہے فی اکثر نسخ المختصر، مختصر کے نسخوں میں، والصحیح او یصالح عنہا بانکار، او یصالح عنہا، کہتے ہیں متن والی صورت غلط ہے، صورت یہ بناؤ کس کا مکان ہے؟ میرا، زید کا، اس تبلیغی کا۔ اس زید نے تبلیغی پر دعویٰ کیا کہ گھر میرا ہے، گھر میرا ہے، تبلیغی نے انکار کیا تیرا نہیں،
لیکن دفع شور کے لیے جیب سے 100 روپے نکال کر دے دی، جاؤ جیب میں ڈالو۔ اس صورت میں اب میں تبلیغی کو کہتا ہوں کہ تم نے 100 روپے دے کر یہ مکان لیا ہے لہذا میں شبہ کرتا ہوں، تو اس صورت میں شبہ نہیں ہے۔ صورت ذہن میں آیا؟ یہ میرا مکان ہے، یہ تبلیغی کا مکان ہے۔ زید نے تبلیغی کے اوپر دعویٰ کیا، کس چیز کا دعویٰ کیا؟ مکان کا، کہ یہ گھر میرا ہے۔ اس نے انکار کیا گھر تیرا نہیں ہے، لیکن انکار کی باوجود پیسے نکال کر اس کی جیب میں ڈال دیے۔ اب میں شبہ کرتا ہوں تبلیغی پر کہ تم نے تو یہ مکان لیا ہے پیسے دے کر کے، لہذا میں شبہ کرتا ہوں۔ کہتے شبہ نہیں کر سکتا، کیونکہ تبلیغی نے جو پیسہ دیا ہے مکان کا عوض دیا ہے یا شور دبا کرنے کی، یہ معنی ہے۔ وہ صحیح صورت یہ ہے کہ ولا شبہۃ فی الدار التی، شبہ اس گھر میں نہیں ہے یصالح عنہا، کہ صلح کرتا ہے اس گھر کے بدلے، بے انکار، باوجود انکار کی۔ باوجود کس سے انکار کرتا ہے؟ کہ زید کا دعوی مکان پر غلط ہے، تو عنہا لکھو مکان قولی علیہا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب شاری کہتے ہیں میری صورت ٹھیک ہے، یہ میرا مکان تھا، یہ تبلیغی کا مکان تھا، اس نے دعویٰ کیا کہ مکان میرا ہے، اس نے انکار کیا تیرا نہیں ہے، اس کے باوجود اس کو 100 روپے دیتا ہے۔ اس صورت میں تبلیغی پر شبہ نہیں کر سکتا، کیونکہ تبلیغی نے جو اس کو 100 روپے دیے ہیں یہ دار کا عوض ہے یا شور دفع کرنے کی، یہ معنی ہے اس قول کا۔ لأنہ تبلیغی اذا صالح عنہا، جب دار کے بدلے صلح کرتا ہے باوجود انکار دعوی مدعی سے، نمقی الدار فی یدہ، دار تو تبلیغی کے ہاتھ میں رہ گیا، فہو یزعم، تو تبلیغی کا خیال ہے انہا لم تزل عن ملکہ، کہ میں پہلی بھی مالک تھا اب بھی مالک ہوں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وقضا، دوسری صورت، یہ میرا مکان ہے، یہ تبلیغی کا مکان ہے، اس زید نے تبلیغی کے مکان پر دعویٰ کیا کہ یہ میرا ہے، اس نے انکار تو نہیں کیا لیکن خاموش اختیار، اور خاموش رہ کر اس کو 100 روپے دیے، تو میں اس پر شبہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس نے خاموش رہ کر جو پیسے دیے ہیں یہ عوض دار کا نہیں ہے بلکہ شور دفع کرنے کے لیے۔ وقضا، شبہ نہیں ہے تبلیغی پر، اذا صالحا، جب تبلیغی صلح کری مدعی کے ساتھ، عنہا، دار کے بدلے، بسکوت، باوجود سکوت کی دعوی مدعی سے، لأنہ یحتمل، اس صورت میں احتمال ہے، انہو کی تبلیغی نے بذل المال، 100 روپے دیا ہے، ابتداء لیمینہ، یا اس پر قسم کا کفارہ تھا کفارہ دے دیا، یا قطعا لشغب خصمہ، اس نے ختم کیا شور مدعی کا، ٹھیک ہے۔ وَقَضَا إِذَا أَنْكَرَ صَرِيحًا، اور اسی طرح شبہ نہیں ہے اگر مدعی دعویٰ کری تبلیغی کے مکان پر اور وہ انکار کرتا ہے گھر تیرا نہیں ہے اور 100 روپے دیتا ہے، اس صورت میں بھی شبہ نہیں ہے جیسی پہلی صورت۔ تیسری صورت، یہ میرا گھر ہے، یہ تبلیغی کا گھر ہے، زید نے تبلیغی کے گھر پر دعویٰ کیا کہ یہ میرا ہے، تبلیغی نے اقرار کیا ہاں ہاں گھر تیرا ہے، لیکن یار مجھے ضرورت ہے گھر نہ لو، یہ 100 روپے لے لو۔ اب میں تبلیغی پر شبہ کر سکتا ہوں کیونکہ اس صورت میں اس نے اقرار کیا کہ یہ گھر اس کا ہے اور 100 روپے کے بدلے خرید رہا ہے، تو مبادلۃ المال بالمال آیا، اب شبہ کروں گا۔ آئی سمجھ؟ بخلاف ما اذا صالح، کہ تبلیغی صلح کرے عنہا، دار سے بے اقرار، باوجود اقرار کہلا دعوی المشتری، اس صورت میں لأنہ معترف، تبلیغی معترف ہوا بالملک للمدعی، کہ دار پر ملک مدعی کا ہے، وانما استفادہ، اور تبلیغی نے مکان حاصل کیا بالصلح، پیسے دے کر، فکان مبادلۃ مالیۃ، یہ مبادلہ مالیہ ہوا۔ ٹھیک ہے، اب متن میں یہ تھا کہ یہ میرا مکان ہے، یہ تبلیغی کا مکان ہے، اس نے اس پر دعویٰ کیا 1 لاکھ روپے کا، اس نے انکار کیا، اس کے باوجود مکان دے دیا، تو میں اس پر شبہ نہیں کر سکتا۔ کہتے غلط ہے، وہ شبہ ہو سکتا۔ کیوں؟ اس نے اس پر دعویٰ کس کا کیا تھا؟ 1 لاکھ روپے کا، اور اس نے کیا انکار کر دیا۔ جب انکار کیا اس کے باوجود اس نے 1 لاکھ روپے کے بدلے مکان دیا، تو یہ کیا لوگوں کو بتاتا ہے
کہ میں نے دو کسی لے لیا ہے یا میں نے پیسوں کے بدلے لے لیا؟ تو جب اس کا دعویٰ ہے کہ میں مشتری ہوں تو ہر مشتری پر شبہ چلتا ہے، تو اس پر بھی شبہ چلے گا، یہ معنی ہے۔ بخلاف ما اذا صالح عنہا، بخلاف اس کی تبلیغی مدعی کے ساتھ صلح کرے، گھر سے بے قرار رہنا، یعنی اس نے دعویٰ کیا تھا گھر پر اور تبلیغی نے گھر پاس چھوڑ کر اس کو پیسے دے دیے، اس صورت میں لأنہ معترف بالملک للمدعی۔ اچھا کہاں یہ تو ہو چکا ہے پہلے۔ اما اذا صالح علیہ بقرار او سکوت او انکار وجبت الشبہۃ بجميع ذلك، اگر مدعی کا دعویٰ کس کا تھا؟ لاکھ روپے کا تھا، کس کا؟ تو خواہ تبلیغی انکار کرے یا اقرار کرے یا سکوت کرے دعویٰ سے اور مکان دے دے، تینوں صورتوں میں میرا شبہ۔ کیوں؟ اس کا کیا خیال تھا کہ میں نے جو مکان وصول کیا ناجائز وصول کیا یا شرع سے وصول کیا؟ تو جب یہ اپنے آپ کو مشتری کہتا ہے تو میرا شبہ پر چلے۔ اما اذا صالح علیہ، اور اگر تبلیغی صلح کرے مکان دے کر، بے اقرار دین او سکوت عن الدین یا انکار عن الدین، وجبت الشبہۃ فی ضمن ذلک، لأنہ کیونکہ زید مدعی نے خزاں گھر لے لیا عوض اپنے حق سے اپنی گمان میں، اذا لم یکن من جنسہ، جبکہ وہ چیز اس کی جنس سے نہیں ہے۔ اس نے دعویٰ کس کا کیا تھا؟ لاکھ روپے کا، اور اس کی بدلی کیا ملا ہے؟ دار، اور دار لاکھ کی جنس سے نہیں ہے، فیعامل، تو زید کے ساتھ معاملے کیا جائے گا اس کی گمان کے مطابق، اور اس کا گمان یہ ہے کہ میں غاصب نہیں بلکہ میں مشتری ہوں، اور مشتری پر شبہ چلتا ہے تو اس پر شبہ چلے گا۔ ولا شفعۃ فی ہبۃ، ولا شفعۃ، یہ میرا گھر ہے، یہ گھر تبلیغی کا ہے، یہ گھر تبلیغی نے اپنا گھر ریون کے بزرگوں کو ہبتاً دے دیا، اب میں جا کر بزرگوں پر شفع کرتا ہوں، ابتدائی کہتے نہیں کر سکتے، کیونکہ شفع وہاں چلتا ہے جہاں عوض ہو، اور بزرگوں نے عوض دیا نہیں دیا، اور شفع نہیں ہے فی ہبۃ، اگر تبلیغی مکان ہبتاً دے بھی لماذا کرنا الا ان یکون، یہ میرا مکان ہے اور یہ کس کا مکان؟ تبلیغی نے اپنا مکان حاجی عبدالوہاب صاحب کو ہبتاً دے دیا، لیکن شرط یہ لگا دی کہ حضرت مجھے 1,00,000 لوٹے دو گے۔ اب حضرت صاحب نے 1,00,000 لوٹے دے دیے تو میں اس پر شبہ کرتا ہوں، کیونکہ یہ صورتاً تو ہبہ ہے لیکن مانن کیا ہے؟ کل اگر یہ اپنا مکان واپس لے لے تو حاجی صاحب اپنا لوٹا مانگے گا کہ لوٹا نکالو۔ الا ان یکون بعوض مشروط، اگر ہبہ عوض مشروط کے ساتھ ہو تو پھر جائز ہے، لأنہ اگر عوض مشروط ہو تو بیع انتہاء، یہ اخیر میں بیع بنے گی، یہ جب اپنا مکان واپس لے گا تو وہ اپنے لوٹے واپس لے گا۔ ولا بد من القبض، ولا بد، ہبہ کب تام ہوگا؟ جب موہوب لہو موہوبہ کو قبض، وَأَلَّا يَكُونَ الْمَوْهُوبُ وَلَا عِوَزُهُ شَائِعًا، بعض جگہوں میں چیز ہبتاً دی جاتی ہے اور عوض شرط نہیں ہے لیکن عوض متعارف، عوض کیا ہے؟ بعض علاقوں میں یہ ہے کہ گائے بھینس جب بچہ جنتی ہے تو پہلے روز جو دودھ نکلتا ہے باؤلی تو وہ لوگوں کی گھروں میں بیچتے ہیں، تو جن کے گھر پہنچتا ہے وہ اسی برتن میں کچھ آٹا دیتے ہیں یا گڑ دیتے ہیں یا کوئی چیز ڈال دیتے ہیں، برتن کو خالی نہیں بیچتے۔ اب وہ عوض شرط تو نہیں ہے لیکن متعارف ہے۔ اب یہ میرا مکان تھا، یہ تبلیغی کا مکان ہے، یہ تبلیغی، اور تبلیغی نے بزرگوں کو مکان ہبتاً دے دیا، لیکن تبلیغیوں میں رسم و رواج ہے کہ جب ملتے ہیں تو شیشی پیش کرتے ہیں،
کرتے ہیں نہیں؟ تو بزرگوں نے ایک شیشی اس کو پکڑا لی. تو یہ شیشی اگرچہ شرط نہیں ہے لیکن متعارف ہے. جب متعارف ہے تو شبہ چلے گا. شبہ یہ معنی اس قول کا. وَأَلَّا يَكُونُ الْمَحْبُوبُ اور نہ ہو محبوبہ ولا عوضہ اور نہ شیشی شائعہ لأنها ہبۃ ابتداء. اگر عوض متعارف ہے تو ابتداء یہ ہبہ ہے، انتہاء کیا ہے؟ یہ جب اپنا مکان بزرگوں سے لے گا تو بزرگ کہے گا ہمارا بوتل واپس کرو. ٹھیک ہے یا نہیں؟ وقد قررناه بإيجاب العوض. بخلاف اس کے کہ عوض مشروط نہیں ہے فی العقد. یہ میرا مکان تھا، یہ تبلیغی کا مکان تھا. تبلیغی نے اپنا کام بزرگوں کو دے دیا. بزرگوں نے 2-3 ڈیل اس کی جیب میں ڈال دی. کس نے جمع ہو؟ تو تبلیغیوں میں ڈیلوں کا دینا متعارف نہیں. کیا ہے؟ شیشی تو دیتے ہیں، مسواک دیتے ہیں، تسبیحات دیتے ہیں، لیکن ڈیلے نہیں دیتے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ لأن كل واحد منها هبة مطلقة. اس صورت میں ہر عوض ہبہ ہے. الا انه اصیب منها. اتنی بات ہے کہ جب یہ مکان دیتا ہے وہ ڈیلی دیتا ہے تو اس کو عوض دیا گیا. فامتنع الرجوع. اب مکان میں رجوع ممتنع ہے. وہ ڈرتا ہے کہ وہ میری جیب سے ڈیلے نکالے گا. ٹھیک ہے یا نہیں؟ دخور غدغنی. ومن باع بشرط الخيار فلا شفعة للشفيع. سنو بھائی، صورت مسئلے کی. یہ مکان میرا ہے، یہ مکان تبلیغی کا. تبلیغی نے اپنا مکان زید کے ہاتھ فروخت کر لیا، لیکن تبلیغی جو بائع ہے اس نے اپنے لیے خیار شرط رکھا. خیار شرط کا معنی یہ ہے کہ یار 3 دن مجھے موقع دو، اگر میری مرضی ہے تو دے دوں گا ورنہ نہیں. تو بیع تو ہے لیکن اس میں خیار شرط ہے. بائع کا یا مشتری کا؟ بائع کا. جب تک بائع کے لیے خیار شرط ہے تو شفیع شفع نہیں کر سکتا، کیونکہ شفیع شفع کرتا ہے کہ مبیعی کی ملکیت خارج ہو جائے. کس سے؟ بائع سے. اور خیاری شرط جب تک ہے تو مبیعہ اس کی ملک میں ہے. جب مبیعہ ملک بائع سے خارج نہیں ہے تو شفع درست نہیں ہے. یہ معنی ہے. ومن باع. ایک آدمی نے مکان بیچا تبلیغی نے بشرط الخیار، لیکن بائع نے اپنے لیے 3 دن کا خیار رکھا. فلا شفعة للشفیع. شفیع کا شفع نہیں ہے. لأنه خیار بائع یمنع منع کرتا ہے زوال ملک مبیع کا عن البائع. اور جب تک مبیع بائع کے ملک سے خارج نہ ہو تو شفیع کا شفع نہیں چلتا. فإن اسقط الخیار. بائع نے جو خیار رکھا تھا وہ اس نے ساقط کر دیا. وجبت الشفعہ. شفعہ اب کیوں؟ لأنه زال المانع. کیونکہ زائل ہوا مانع عن الزوال. زوال شفعہ سے وہ خیار تھا. ويشترط الطلب. اور فرض طلب مواسبت شفیع پر عند سقوط الخيار. جب بائع کا خیار ساقط ہو جائے فی صحیح، کیونکہ بیع سبب ہے زوال ملک کا. عند ذالک سقوط خیار کے وقت جیسی سقوط خیار کا آیا، ملک خارج ہوا تو طلب کرے گا. وَإِنِ اشْتَرَى. یہ میرا مکان ہے، یہ تبلیغی کا مکان ہے. تبلیغی سے زید نے یہ مکان خریدا. زید مشتری نے اپنے لیے 3 دن خیار رکھا کہ میں 3 دن سوچوں گا، اگر گھر پسند آئے رکھوں گا ورنہ واپس کروں گا. اب ایامی خیار میں شفیع شفع کر سکتا ہے یا نہیں؟ کہتے کر سکتا ہے، کیونکہ یہاں خیار بائع کا ہے یا مشتری کا. اور خیاری مشتری منع نہیں کرتا خروج مبیعی کا عن ملک. تو خیاری مشتری کی باوجود مبیعہ ملک بائع سے خارج ہے، اور جب خارج ہوا تو شفیع کا شفع چلتا ہے. وَإِنِ اشْتَرَى. اگر مشتری تبلیغی سے مکان خریدے بشرط الخیار وجبت الشفعہ. شفع واجب ہے. لأنه لا يمنع زوال الملک. خیار مشتری کا جو ہے وہ روکتا نہیں ہے زوال ملک مبیعی کا عن البائع بالاتفاق. اور شفعۃ مرتب علیہ زوال ملک پر علی ما مر. ٹھیک ہے. یہ میرا مکان تھا، یہ تبلیغی کا مکان ہے. تبلیغی سے زید نے مکان خرید لیا اور اپنے لیے 3 دن کا خیار رکھا.
ابھی 3 دن گزری نہیں تھے، میں شفا کر سکتا ہوں یا نہیں؟ میں نے شفا کر لیا اور قاضی نے میرے حق میں فیصلہ کر لیا تو اس کا خیار ساقط ہوا، اس کا، کیونکہ خیار کا محل تو عقد شرا ہے، اور عقد شرا باقی نہ رہا، وہ عقد شرا تو میری طرف منسوب ہوا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھو وَإِذَا أَخَذَهَا فِي الثَّلَاثِ، جب شفیع مکان لیتا ہے ان 3 دن میں جس میں مشتری کا خیار شرط ہے، وجب البیع، بیع واجب ہوا، لعجز المشتری عن الرد، اب خیار کی وجہ سے جو اس کو اختیار تھا فسخ بیع کا، مشتری عاجز ہوا رد بیع سے، اب مشتری کے لیے 3 دن خیار تھا، اب شفیع نے لے لیا تو شفیع کے لیے 3 دن کا خیار ہے، کہتے ولا خیار للشفیع، کیوں؟ خیار ثابت ہوتا ہے اشتراط سے، اور اشتراط بائع و مشتری کے درمیان ہے، بائع و شفیع کے درمیان نہیں ہے، لأنه يثبت بشرط، خیار ثابت ہوتا ہے شرط کے ساتھ، وہو یہ شرط مشتری سے طے ہوئی تھی دون شفیع۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ سنو 2 صورتیں ہیں یہاں، یہ کس کا مکان تھا؟ میرا، اور یہ تبلیغی کا۔ تبلیغی نے مکان فروخت کیا اس کے لیے، اس کے ہاتھ، اور بائی کے لیے خیار ہے، بائی کے لیے اب ایام خیار بھی باقی ہے کہ اس مکان کے قریب یہ مکان بکا، اس پر شفا کون کرے گا؟ مشتری کرے گا، بائی کرے گا، یا میں کروں گا؟ کہتے بائی کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر خیار مشتری کے لیے تھا اور ایام خیار میں یہ مکان بک جائے تو اس پر شفا کون کرے گا؟ مشتری کرے گا، شفیع اس پر شفا نہیں کر سکتا، اور خیار بائی کے لیے ہو یا وَإِن بِيعَ دَارٌ، اور اگر مکان بیچا جائے اِلَى جَنبِهَا، زید کے مکان کی جنب میں، یعنی یہ مکان بک جائے، اول خیار لِأَحَدِهِمَا، اور خیار شرط یا بائی یا مشتری کا ہے، فَلَهُ صاحب خیار کے لیے الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ، صاحب خیار اگر بائی ہے وہ اس پر شفا کرے گا، صاحب خیار اگر مشتری ہے، اما للبائی فظاہر، بائی کیوں کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں اس پر وہ شفا کرے گا جو اس کا مالک ہے، اور ایام خیار میں بائی مالک ہے، لبقائی ملکی ہی، بائی کا ملک باقی ہے، پھر لیتی اس مکان میں یشفعو کہ شفا کرتا ہے بہا اس کے سبب یہ، وَكَذَا إِذَا كَانَ لِلْمُشْتَرِي، اور اگر خیار مشتری کے لیے تھا تو، لیکن وہ فیہ اشکال، اس صورت میں ایک اعتراض ہے جس کو ہم نے واضح کیا بیوع میں، فَلَا نُعِيدُهُ، وہ آپ کو جلد ثالث میں آئے گا۔ امام صاحب نے کیا کہا کہ اگر تبلیغی زید کے ہاتھ مکان فروخت کے اور خیار شرط کس کے لیے ہے، اور اس دوران یہ مکان بک جائے تو کون شفا کرے گا؟ تو اعتراض یہ پڑتا ہے کہ خیار جب مشتری کے لیے ہو تو یہ مکان بائی کے ملک سے تو نکلا ہے لیکن مشتری کے ملک میں داخل نہیں ہے، تو جب یہ اس کے ملک میں داخل نہیں ہے تو اس کے سبب اس پر مشتری کیسے شفا کر سکتا ہے؟ یہ اعتراض ہے، وَفِيهِ إِشْكَالٌ أَوْضَحْنَاهُ فِي الْبُيُوعِ وَلَا نُعِيدُهُ، ٹھیک ہے۔ اس کا جواب وہاں دیا ہے کہ ٹھیک ہے جب مشتری کے لیے خیار ہو تو یہ مکان اس کی ملک میں داخل نہیں ہے، پھر بھی شفا یہ کرے گا اس پر، کیوں؟ وجہ یہ کہ اس مکان پر بائی کا نہ ید ہے نہ ملک ہے، اور شفیع کا نہ ید ہے نہ ملک ہے، اور اس کا اگرچہ ملک نہیں ہے ید تو ہے، اس وجہ سے اس مکان پر شفا کرنے کا حق اس کو حاصل ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ چلو اب ایک اور صورت، یہ میرا مکان ہے اور یہ، اور تبلیغی نے مکان بیچا زید کے ہاتھ، اور زید مشتری نے اپنے لیے خیار رکھا، ایامی خیار کے اندر یہ مکان بکا، اس پر شفا کون کرے گا؟ ہاں مشتری، لیکن مشتری جب اس پر شفا کرے گا تو اس میں جو خیار تھا وہ باطل ہوا، کیونکہ اس پر شفا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ راضی ہے کہ میں اس کا مالک ہوں، تو خیار شرط جو اس میں تھا وہ
باطل یہ معنی ہے وَإِذَا أَخَذَهَا، اور جب مشتری دوسرے مکان کو لیتا ہے شفعتاً نُكَانَ إِجَازَةً مِنْهُ لِلْبَيْعَ، یہ مشتری کی طرف سے اجازت ہے بیع پر کہ زید نے جو مکان بیچا ہے اس پر میں راضی ہوں. بات سمجھ میں آ گئی؟ بخلاف یہ میرا مکان ہے، یہ تبلیغی کا مکان ہے، تبلیغی نے اپنا مکان بیچا زید کے ہاتھ اور مشتری نے اپنے لیے خیار رکھا، دوران خیار میں یہ مکان بیکا، اس پر شفع کون کرے گا؟ مشتری. اب مشتری نے شفع کیا لیکن اس کو دیکھا نہیں تھا، تو شفع کرنے سے اس میں خیاری رویت اور اس میں خیاری رویت باطل ہے یا باقی ہے؟ تو کہتے ہیں باقی ہے. اگر اس نے تبلیغی والا مکان نہیں دیکھا اور اس پر شفع کیا تو اس پر شفع کرنے سے اس میں خیاری رویت باطل نہیں ہے. مطلب یہ کہ دیکھنے کے بعد اگر یہ پسند نہ آئے تو یہ رد کرے اور یہ اپنے پاس رکھے. صورت ذہن میں آئی؟ زید نے یہ مکان تبلیغی سے خریدا، 3 دن خیار رکھا اور 3 دن کے دوران یہ مکان بکا. قانون کے مطابق مشتری نے شفع کیا لیکن تبلیغی کا مکان مشتری نے دیکھا نہیں تھا، تو اس پر شفع کرنے سے خیاری شرط تو باطل ہے اس میں لیکن خیاری رویت اگر دیکھ کر اس کو پسند نہ آیا اس کو واپس کرے، وہ لے لے. بخلاف ما اذا اشتراها، بخلاف اس کی کہ زید تبلیغی کا مکان خریدے، ولم یرہا دیکھے بغیر خریدے، حیث لا یبطل خیارہ، خیاری رویت زید کا باطل نہیں ہے، بأخذ ما بیع بجنبها، اگر مشتری لے لے وہ مکان جو مبیعہ کے جنب میں ہے بشفع، کیونکہ خیاری رویت باطل نہیں ہے صریف تال سے. اگر مشتری کہے میں تیرا مکان لیتا وہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی اس کو خیاری رویت حاصل ہے. فکیف بدلالتی، دلالت سے کیسی باطل ہوگی؟ یعنی اس پر شفع دلیل ہے کہ یہاں خیاری رویت ساقط ہے لیکن خیاری رویت صریح ابطال سے باطل نہیں ہے تو دلالتاً ابطال سے بھی. ثم یہ مکان میرا ہے، یہ تبلیغی کا ہے، تبلیغی نے اپنا مکان بیچا زید کے ہاتھ، زید نے اپنے لیے خیاری شرط رکھی، خیار کے دوران یہ مکان بکا. شفع کون کرے گا؟ مشتری. مشتری نے شفع کر لیا لیکن اس مکان کا تمہیں شفیع تھا. جب قاضی میری حق میں اس مکان کا فیصلہ کرے گا تو میں یہ لوں گا یا یہ بھی لے لوں گا؟ میں یہ لے لوں گا. کیوں؟ جس مکان یہ بکا تھا میں اس کا مالک نہیں تھا تو اس پر شفع کرنے کا حقدار نہیں، تو یہ زید لے گا اور یہ میں لوں گا. ثم اذا حضر الشفیع الدار الاولی، جب حاضر ہوتا ہے شفیع دار اولی کا، دار اولی سے مراد زید کا دار ہے، شفیع سے مراد میں ہوں، نو لہو میرا حق ہے یاخذھا کہ دار اولی کو لے لوں، دون الثانیہ دوسرا گھر نہیں لے سکتا، لانعدام ملکی فی الاولی کیونکہ شفیع کا ملک نہیں تھا تبلیغی کے مکان میں، ہی نبیعت الثانیہ جب اس کے جم میں مکان بکا تھا. ٹھیک ہے. قال یہ میرا مکان تھا، یہ اور یہ تبلیغی کا مکان. تبلیغی نے مکان بیچا زید کے لیے لیکن ایک شرط فاسد لگائی کہ یار جمعرات کو بزرگوں کا اجتماع یہاں ہوگا، دین کی باتیں ہوگی. بیع میں جب شرط لگ جائے تو بیع کیا ہو جائے گا؟ تو زید نے تبلیغی سے مکان لے لیا لیکن شراء فاسد کے ساتھ. ٹھیک ہے. اب میں اس شراء فاسد پر شفع کرتا ہوں تو نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس مبیعہ کو یا مشتری نے قبض کیا ہوگا یا نہیں. اگر قبض نہیں کیا تو شرع فاسد میں جب تک مبیعہ بائع کے ہاتھ میں اس کی ملک سے خارج نہیں ہے، جب اس کی ملک سے خارج نہیں ہے تو میں کیسی شفع کروں؟ اور اگر مشتری قبض کرے پھر بھی نہیں کر سکتا کیونکہ جب بھی عدالت کو پتہ چلے کہ تبلیغ اور اس میں شرع فاسد ہے تو وہ ڈانگ مار کر کے بیع کو کیا کرے گا؟ ختم. اور جب بیع ختم ہوگی تو شفع ختم ہوگا. لہذا شراء فاسد میں شفیع کو شفع کرنے کا حق نہیں ہے خواہ مشتری نے مبیعہ کا قبض کیا ہو یا نہ کیا ہو. ومن ابتاع دارا، زید تبلیغی سے خریدتا ہے گھر شراء فاسد کے ساتھ،
فلا شفعة فیہا، اس میں شفع نہیں ہے. اما قبل القبض، قبض مشتری سے قبل کیوں نہیں ہے؟ فلعدم زوال ملک البائع، بائع کا ملک زائل نہیں ہے مبیع سے. وبعد القبض، اگر مشتری قبض کری پھر بھی شفع نہیں ہے. لاحتمال الفسخ، احتمال ہے کہ قاضی کی طرف سے یہ بیع فسخ ہو جائے، اور حق فسخ کا ثابت بشرع ہے لدفع الفساد، تاکہ وہ شرط فاسد دفع ہو جائے. اب اگر ہم اس بات حق شبہ کا کریں نو تقریر الفساد، اس میں تقریر فساد کا یہ ہے کہ قاضی مجھے یہ زمین دے گا تو تبلیغی کیا کہے گا کہ میری تو شرطی جمعرات کے اجتماع، لہذا اجتماع ہوا کرے گا، میں ڈھنگ اٹھاؤں گا کہ نہیں یہاں مجاہدین آئیں گے، تو لڑائی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہاں. فلا یجوز، تو یہ کام جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. بخلاف میزا کان الخیار للمشتری فی البیع صحیح. ہاں ابھی صورت گزر گئی، یہ میرا مکان ہے، یہ تبلیغی کا مکان ہے. تبلیغی نے مکان بیچا زید کے ہاتھ، اور زید نے اپنے لیے خیار شرط رکھا. کیا رکھا؟ خیار شرط. تو اس صورت میں شفیع شفع کر سکتا ہے. شفیع کس پر؟ مشتری پر. کیوں؟ اگرچہ مشتری کے ملک میں داخل نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ بائع سے قوی ہے، بائع کا نہ ملک ہے نہ ید ہے، اور اس کا ہاں. بخلاف ما اذا کان الخیار للمشتری، بخلاف اس کی کہ خیار مشتری کے لیے ہو، بیع صحیح ہو، اس صورت میں شفیع کا شفع مشتری پر چلے گا. لأنہ مشتری صار اخص به، وہ خاص ہوا زمین کے ساتھ تصرفاً باعتبار تصرف کے. اور بیع فاسد میں اس کے لیے تصرف جائز ہے یا ممنوع عنہ؟ فإن سقط حق الفسخ وجبت الشفعہ. وہی صورت ہے. یہ مکان میرا ہے، یہ تبلیغی کا ہے. تبلیغی نے مکان بیچا زید کے ہاتھ، لیکن تبلیغی نے شرط لگائی بزرگوں کا اجتماع. اس شرط سے بیع کیا ہو گئی؟ تو میں شفع نہیں کر سکتا. اور بعد میں اگر تبلیغی نے کہا چلو یار اجتماع کی شرط ساقط ہے، بزرگ نہیں آیا کریں گے، تو میرا شفع اب چلے گا، کیونکہ معنی جو ہے وہ شرط فاسد تھی اور شرط فاسد ساقط ہو گئی، لہذا شفع چلے گا. اگر ساقط ہو جائے شرط فسخ کا، وجبت الشفعہ لزوال المانع، لزوال سنو بھئی، میرا مکان ہے، تبلیغی کا مکان ہے. تبلیغی نے مکان بیچا لیکن شراء فاسد کے ساتھ. ہاں اچھا، اب شرط فاسد کو ساقط کیا تو میں شفع کر سکتا ہوں یا نہیں؟ کس پر کروں گا؟ تو کہتے ہیں کہ بھائی کے ہاتھ میں ہے، اگر مشتری کے قبضے میں، بس نہیں. یہ اور مسئلہ، یہ ہے میرا مکان، یہ ہے تبلیغی کا مکان. تبلیغی نے اپنا مکان شرع فاسد کے ساتھ اس کے ہاتھ فروخت کر لیا، میں تو شبہ اس پر نہیں کر سکتا. لیکن اس مکان کی جم میں یہ مکان بک گیا، اس پر شفع کون کرے گا؟ کہتے جناب اگر یہ مبیع فاسد بائع کے ہاتھ میں ہے تو شفع وہ کرے گا، اگر یہ مبیع فاسد مشتری کے ہاتھ میں ہے. ہاں، وَإِن بِعَتْ، شرع فاسد کی صورت میں بک گیا مکان بجنبہا، اس مبیع فاسد کی جم میں، او وہیا مکان فاسد ید بائع میں تھا، بادو تھا ہنوز، فلہ الشفع، شفع وہ کرے گا لبقاء ملکی ہی. وَإِن سَلَّمَهَا إِلَى الْمُشْتَرِي، اور اگر مکان تسلیم کر چکا ہے مشتری کو تو مشتری شفیع ہوگا، لأن الملک لہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں. میرا مکان ہے، تبلیغی کا مکان ہے، تبلیغی نے مکان اس کو دے دیا شراء فاسد کے ساتھ. ابھی یہ دار تبلیغی کے ہاتھ میں ہے کہ یہ مکان بھی دیا، تو قانون کے مطابق اس پر شفع کون کرے گا؟ مشتری یا بائع؟ بائع نے کر لیا، لیکن قاضی نے قضا بھی شفع نہیں کیا کہ بائع نے اپنا مکان اس کو تسلیم کیا. جب تسلیم کرے گا تو اس پر بائع کا جو شفع تھا وہ ختم ہوگا. یہ معنی ہے ثم ان سلم البائع، اگر بائع تسلیم کرے اپنا مکان قبل اس سے کہ حاکم حکم بھی شفع کری لگو بائع کے لیے، بطلت شفعته.
بات سمجھ میں؟ کما اذا باع، کما یہ ایسا ہے جیسے یہ مکان بکا تو میں نے اس پر شفع کیا، قاضی نے بھی قضا بھی شفع نہیں کیا کہ میں نے اپنا مکان بیچ دیا، تو اس میں شفع کیا ہوا؟ باطل ہوا. کما اذا باع، جیسے میں اپنا مکان بیچوں. بات سمجھ میں آ گئی؟ بخلاف ما اذا سلم بعدہ. ہاں یہ اور صورت ہے، یہ میرا مکان ہے، تبلیغی کا ہے، تبلیغی نے اپنا مکان بیچا، اس پر میں نے شفع کر لیا، میں نے شفع کرنے کے بعد قاضی نے میرے حق میں قضا بھی شفع کیا، قضا بھی شفع کرنے کے بعد میں نے اپنا مکان بیچ لیا، تو اس پر میرا شفع باطل وہ تو ہو چکا ہے. بخلاف ما اذا سلم بعدہ لان بقاء ملکہ، بقا میری ملکہ اس گھر میں جس کی سبب شفع کرتا ہوں، تو بقا ملکہ بعد القضاء بشفع لیس بشرط فبقیت الماخوذۃ بشفع، تو جو مکان میں نے لیا ہے شفع کے ساتھ وہ میری ملک پر ہے. بات آئی سمجھ میں؟ ادھر دیکھو اور مسئلہ، یہ میرا مکان ہے، یہ زید کا مکان، تبلیغی کا مکان ہے، تبلیغی نے اپنا مکان اس پر بیچا زید کے ہاتھ. کس کے ہاتھ؟ زید کے ہاتھ. ٹھیک ہے. اچھا زید نے اس کو قبضہ کر لیا، بیع فاسد واجب الفسخ ہے، کس کے قریب مکان بکا، اس کی، اور مشتری نے اس کے اوپر شفع کی. اب اس کے حق میں قضا بھی شفع نہیں ہوا تھا کہ یہ مکان اس نے بائع کو لوٹا لیا، تبلیغی کو لوٹایا، تو اس پر شفع کیا ہوا؟ باطل ہوا. ہاں. وَإِنِ اسْتَرَدَّهَا الْبَائِعُ، اگر تبلیغی مشتری سے واپس لیتا ہے مبیعہ قبل الحکم بشفعۃ لہ، قبل اس سے کہ حکم بشفع مشتری کے لیے ہو جائے دوسرے گھر کے ساتھ، بطلت لانقطاع ملکہ، مشتری کا ملک منقطع ہوا، عن التی یشفع بها، اس گھر سے جس کے سبب شفع کرتا ہے، اور منقطع ہوا قبل الحکم وَإِنِ اسْتَرَدَّهَا. یہ اور صورت، یہ میرا مکان ہے، یہ تبلیغی نے مکان شرع فاسد کے ساتھ بیچ دیا اور اس نے قبضہ کر لیا اور یہ مکان بکا، تو اس پر شفع کون کرے گا؟ مشتری. مشتری نے شفع کر لیا، قاضی نے قضا بھی شفع اس کے حق میں کیا، قضا بھی شفع کے بعد مشتری نے کہا وہ یہ بیع فاسد ہے، اپنا مکان واپس لے لو، تو اس کے واپس کرنے سے مشتری کے اس پر شفع باطل. یہ معنی ہے وَإِنِ اسْتَرَدَّهَا. اگر بھائی مشتری سے اپنا مکان لے لے بعد اس کی کہ حکم حاکم نے کیا تھا بشفع للمشتری، بقیت الثانیۃ ملکہ، وہ ثانی گھر جو ہے مشتری کے ملک میں رہے گا. لما بینا. بات سمجھ میں آتی؟ وَإِذَا اقْتَسَمَ الشُّرَكَاءُ فَلَا شُفْعَةَ.